اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السبا کا آخری حصہ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 42 تک ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج آیت نمبر 43 سے ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جو یہ ظالم قسم کے لوگ جو سچائی کو پہچانتے نہیں ہیں اور اللہ کے رسولوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو ہی الٹیمیٹ سمجھتے ہیں اور مفاد پرستی کا چشمہ ان کی آنکھوں کے اوپر پڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ حق دیکھنے کے لیے بالکل اندھے ہوتے ہیں۔ ان کو اس چشمے کے باہر کچھ نظر نہیں آتا، آؤٹ آف دا باکس وہ نہیں سوچتے۔ یہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی کی برتنے کی چیزیں ہیں، ان کو ہم الٹیمیٹ سمجھ کے اسی کو معیار حق اور باطل کا سمجھ لیتے ہیں، تو بالکل ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہوتا ہے۔ آخرت کے معاملے میں، حساب کے معاملے میں، اللہ کو جا کے فیس کرنا ہے، دنیا میں سچ اور جھوٹ جو چاہے وہ کر لیں، وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک سے بڑھ کر ایک حاصل کر سکیں، یہ دنیا کی یہ جو برتنے کی چیزیں ان کو حاصل کر سکیں، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے کمپٹیشن میں وہ لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور وہ آیات جو ہوتی ہیں وہ بالکل واضح ہوتی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا ہے یا کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے، وہ جو کھول کھول کے اللہ کے رسول ان کو سنایا کرتے تھے۔ قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو شخص تم کو یہ باتیں سناتا ہے، اور یہ باتوں سے یہاں ان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آیات، یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک بہکا ہوا انسان ہے جو ارادہ کرتا ہے کہ تم کو ان راستوں سے ہٹا دے، اس دین سے ہٹا دے، ان بتوں کی پرستش سے نکال دے جن کی پرستش تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ یعنی تمہاری یہ جو ایک بولتے ہیں نا مثالی سویلائزیشن، جیسے قرآن میں فرعون کا بھی ذکر جب آتا ہے نا، فرعون اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ جو موسیٰ آیا ہے تمہاری مصلۃ الاولیٰ، تمہاری بہترین ایگزمپلری زندگی سے ہٹا کر تم کو کوئی پرانے زمانے کی کہانیاں سنانا چاہتا ہے۔ اپنے حساب سے وہ بڑے ڈیولپڈ لوگ تھے سو کالڈ، اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی قوم کے بزرگ اور قوم کے لیڈرز ہوتے ہیں جو قوم کو کنٹرول کیے ہوتے ہیں،
وہ اپنی اتھارٹی تبھی چمکا سکتے ہیں جب اسی سسٹم کے حساب سے وہ چلے کہ جو باطل ہوتا ہے، جو ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جو دین لے کے آتے ہیں وہ تو ایکسپلائٹیشن کی جڑیں کھود دینے والا دین ہوتا ہے، سچائی کو غالب کرنے والا دین ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایکسپلائٹر جو ہیں یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہماری جو اب کرسی ہے وہ خطرے میں ہے، پھر وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے کہنے شروع کرتے ہیں کہ اصل میں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ جو شخص آیا ہے یہ کوئی نئی چیز تمہیں بتاتا ہے، اور یہ ایسی چیز بتاتا ہے جو تمہارے باپ دادا کو بھی پتہ نہیں تھی۔ لہٰذا وہ پھر اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرے۔ جس طرح فرعون نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارے ایگزمپلری وے، ایک مثالی طریقہ زندگی گزارنے کا جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا تھا، جس پہ رشک کھاتی تھی پوری دنیا، کیونکہ اس وقت مصر ایک بڑی سویلائز سوسائٹی مانی جاتی تھی، ایک ڈکوسلا تھا کہ بڑی سویلائز اسٹیٹ ہے۔ تو موسیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے سارے راستے غلط ہیں، تمہاری یہ بڑی اول قسم کی جو یہ ذہنی تردد سے جو تم نے سویلائزیشن بنائی ہے، یہ اس کی نفی کرتا ہے، اور اس جو سسٹم تم فالو کرتے ہو، جو تمہارے باپ دادا کے معبود تھے، ان کو بھی چاہتا ہے بدل دینا، اور کوئی نئی بات کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی دیگر انبیاء کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا کیا تھا کہ وہ ظالم لوگ کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک دیوانہ شخص ہے، یا ایسا شخص ہے کہ جو اپنے کسی فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ تم اپنا مثالی طریقہ چھوڑ کے اس کی بات مان لو، اور تمہارے باپ دادا کا جو دین تھا، تمہارے باپ دادا کے جو معبود تھے، ان کو چھوڑ کے یہ کوئی نئی بات آج کہہ رہا ہے۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا اِفْكٌ مُفْتَرَىٰ، اور نہیں یہ کچھ نہیں ہے مگر جھوٹ گڑا ہوا، کہ ایک شخص ہے جس نے جھوٹ گڑا ہے، اور وہ یہ اس جھوٹ کے بلبوتے پہ چاہتا ہے تمہارے باپ دادا کے مثالی طریقے والے دین کو بدل کر کچھ اور لانا چاہتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا دنیا میں بھی جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹوں کے لیے کس طریقے سے لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں نا وہ، کہ ہم فلانے دھرم کے ہیں، وہ فستانے دھرم کے، وہ چاہتے ہیں تمہارا دھرم بدلنا، تمہارا دھرم بھرم کرنا۔ اسی بنیاد پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو آج بڑا اس کا چرچا ہے اس بات کا۔ تو ایک ڈر ان کے دل میں بٹھانا اپوزیشن کے خلاف، اور یہ اپوزیشن تو دونوں باطل پرست ہے نا، مگر جب حق کی اپوزیشن بھی کوئی آئے اس کو بھی انہی چیزوں کا سابقہ پیش آئے، کیونکہ موبلائزیشن کیسے کریں گے لوگوں کی، یہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کامنلٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو مذہب اور دین ہوتا ہے یہ بڑا موبلائزیشن ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر، تو یہ تو بڑی کامن چیز ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنا۔ آج پریس اور میڈیا کا دور ہے کہ اگر اپنے دین کو بچانا ہے پھر ہمیں بچاؤ، کیونکہ اگر ہم ہٹ گئے تو دین بھی تمہارا ہٹ گیا۔ کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ پولیٹیکل سٹڈیز کی کتاب بھی ہے، کتاب اللہ، یہ کوئی جو ہے نا تا قیامت جو تگڑم بازیاں یہ شیاطین کریں گے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہوئی، اور وہی پچھلے لوگوں نے بھی کی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور ان ظالموں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے حق کے بارے میں یہ کچھ کہا، اور یہ اتنا گر گئے کہ یہ کچھ کہہ گئے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے یہ کچھ بھی سوائے ایک کھلا جادو۔ آیاتنا بینات، واضح اللہ کی نشانیاں، اور وہ حجت جس کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو آنکھیں بند کر کے انہوں نے کہا سحر مبین، یہ ایک کھلا جادو ہے۔ اچھا جادو کیوں کہا؟ کیونکہ کچھ لوگوں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہو رہا تھا نا، جو سلیم الفطرت لوگ تھے، وہ بھی تو اسی قوم کی ان کے سو کالڈ
طریقۃ المثلیٰ کو فالو کرنے والے لوگ تھے، ایگزمپلری وے. تو مگر جیسے ہی ان کو حق جو ہے وہ چھو گیا، انہوں نے یہ سارے باطل عقائد سے اپنا ناتا توڑ دیا، اور وہ جان گئے کہ بھائی حق یہی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہماری قوم کے اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ، سلیم الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنے اس قوم میں بھی بڑے اچھے مانے جاتے تھے. عقل مند دانشور قوم کے بزرگوں میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھو اس نے ابو بکر کے اوپر جادو کر دیا، ایسا شخص، اس معیار کا شخص اس کا دیوانہ ہو گیا. تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ کے باہر ہے. تو لہٰذا یہ جادو ہے، کیونکہ ابو بکر کو تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے یہ پاگل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیسے کہیں گے؟ یہ 50 60 70 سال سے ہمارے بیچ میں ہے اور ہمارے سب سے بہترین لوگوں میں کا بہترین ہے. تو اچانک ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی معاذ اللہ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے. مگر ہاں ایک کچھ نہ کچھ آرگیومنٹ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ محمد جادوگر ہو، اس نے اس کو جادو کر دیا. تو اب جادو جس پہ کیا گیا وہ تو اپنے ہوش آواز میں نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ان کا اسکیپ وے تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا شخص محمد کے قابو میں آ گیا کہ جو ہمارے قوم کے قابو میں ابھی تک نہیں آیا تھا. تو محمد کے ہاتھ کوئی جادو لگ گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. محمد کے ہاتھ وہ رحمت لگ گئی تھی کہ جس رحمت کو ہر وہ انسان پہچان سکتا تھا جس کے اندر خیر تھا، جس کے اندر عدل اور انصاف کی پہچان تھی، سچ اور جھوٹ کی پہچان تھی. جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جو صدیق تھے، سچائی کو قبول کرنے والے. روایتوں میں ہی آتا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لانے سے پہلے بھی نہ تو کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی کسی بت کے آگے جھکے. ہاں ابھی اللہ کا تعارف نہیں تھا ویسا کہ جیسا ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی کسی باطل کے آگے نہیں جھکے. تو اسی طریقے سے اللہ کے تمام یہ جو بندے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور بازو بنے، سب سے پہلے وہ لوگ تھے. تو مگر یہ ظالم جو تھے ابو جہل اور ابو لہب، ان کو اپنے دل کو تو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنا تھا. تو پھر الٹیمیٹلی کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک جادو کے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اور اے نبی، یہ جو باتیں، یہ اٹکل بازیاں یہ لگا رہے ہیں اور یہ سچائی کو دیکھ کے بھی اندیکھا کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کی اپنے مفاد فرستی کے اوپر کچھ ضرب لگنے والی ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے. اور یہ بنا کسی بنیاد کے تمہارے خلاف جتھا بندیاں کر رہے ہیں، چالے چل رہے ہیں. اور سچائی جو کہ بالکل بیان ہے، آیاتنا بینات، واضح ہیں، کلیئر کٹ ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس قرآن سے پہلے اور تمہارے سے پہلے مشرکان مکہ کے بیچ میں کوئی رسول بھیجا نہیں گیا تھا کہ ایسی کوئی بات ان کے پاس ہو کہ جس کو یہ تمہارے خلاف استعمال کر رہے ہو کہ فلانے رسول نے ایسا کہا تھا کہ تم اب ایسا کہہ رہے ہو. جیسے یہودی تھے، یہودی ایک ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے تو تورات کو پورا بدل دیا تھا، مگر تورات کچھ نہ کچھ ان کے بیچ میں موجود تھی. وہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ بات کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین یہ کہتا تھا اور تم یہ کہہ رہے ہو. وہ بھی نیک نیتی کے ساتھ نہیں کرتے تھے یہ چیزیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھی کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے کرتے تھے. مگر بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے پاس چیز تھی تورات کی شکل میں. ان کے پاس تو کچھ ہی نہیں تھا، ان پڑھ اور جٹ لوگ تھے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما آتیناہم من کتب، ہم نے ان کو عطا نہیں کی تھی کتاب، یدرسونہا، جو ان کو پڑھ کے سنائی جائے. وما ارسلنا الیہم قبلک، تیرے سے پہلے محمد ہم نے ان کے اوپر کوئی رسول یا خبردار کرنے والا بھی نہیں بھیجا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہوں نے بھی اسی طریقے سے جھٹلایا جس طریقے سے ان سے پہلے قومیں جھٹلایا کرتی تھی.
وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور یہ تو کچھ نہیں ہے ان کے مقابلے میں جو کچھ یہ لوگ اتراتے کیوں ہیں۔ مکہ کے اندر ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست جو ہے نا سیکورٹی عطا کی تھی۔ اچھا سیکورٹی ہے تو پھر تجارت بھی ہوگی، تجارت اگر ہو رہی ہے تو معاشی طور پر یہ باقی عرب کے مقابلے میں کافی اسٹرانگ تھے۔ اسی بنیاد پر بڑے بڑے مشرکان مکہ جو اپنے آپ کو بڑے لیڈر اور بڑے تاجر کہتے تھے، بہت زیادہ ایروگنٹ تھے، ابو جہل اور ابو لہب لعین جیسے۔ تو اسی بنیاد پر ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا، وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہمیں مال اور اولاد میں تم سے زیادتی دی گئی یعنی ہم ہی سیدھے راستے پر، تکبر کی بنیاد ہے نا یہ اسی کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مشرکان مکہ کی، ان سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، فرعون اور نمرود، فرائنہ اور نماردہ، ان کو بغیرتوں کو تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہم نے دیا دنیا میں جو ان کو دیا گیا تھا۔ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر ذرا ہسٹری کو ٹٹولو اور دیکھو میرے خبردار کرنے کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوا۔ انہوں نے میرے رسول کو جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی ان سے کہہ دو بیوقوف لوگو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے تم جو ہے اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو کہ جو تم مجھے کوس رہے ہو اور مجھے ستا رہے ہو اور اللہ کے دین کو تم جھٹلا رہے ہو، اور کبھی مجھے تم دیوانہ کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو، کبھی ساحر کذاب کہتے ہو، جبکہ اگر تم اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو تمہارا دل گواہی دے گا کہ میں ساحر کذاب نہیں، صادق الامین ہوں۔ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک ایک اور دو دو اکیلے میں اور یکساں ہو کر اپنے دماغ پہ زور ڈال کر سوچو، غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ کیا تمہارے اس ساتھی یعنی محمد کے اوپر کوئی آصیب کا سایہ ہے؟ مطلب جو باتیں وہ تمہیں سناتا ہے کیا یہ تمہیں محسوس ہوتی ہے کسی مجنون کی بڑھ یا کسی جادو کا اثر یا کسی جنات کا اثر؟ یہ تو انسان کو انسانیت کے بلند درجے پہ لینے والی بات ہے، یہ تو عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی بات ہے، یہ تو سچ اور جھوٹ کا فرق ہے، یہ تو حق اور باطل کی کسوٹی ہے۔ تو کیا کوئی شیاطین یا جنات، کوئی جادوگر ایسی بات کر سکتا ہے؟ تو ما بصاحبکم من جنہ، پھر تم غور کرو کیا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے؟ نہیں، تمہارا دل بھی اسی کی گواہی دے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور گواہی کیا ہے؟ ان ہوا الا نذیر، اس کے سوا کچھ نہیں ہے محمد مگر ایک خبردار کرنے والا، اور خبردار کرنے والا اس عذاب شدید کا جو آن پڑے گا تم پر، وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، جس میں ہر نفس کو اپنا جو ہے حساب دینا ہے اللہ کو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہاں پہ پھر ہر نیکی چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان اس کا بھرپور جو ہے اثر پا لے گا، اس کا جو اجر اس کو مل جائے گا، اور چاہے بدی کوئی ذرے کے دانے کے برابر ہی ہو اس کا بھی اس کو حساب اپنے رب کو دینا ہے۔ اس دن کے ڈر سے تم کو خبردار کرنے والا، اس عذاب شدید کا ڈر سنانے والا، اور تم اس کو کہتے ہو کہ اس پہ کوئی آصیب کا سایہ ہے، معاذ اللہ۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اور اے لوگو میں جب تمہیں اس حق کی طرف بلاتا ہوں تم اس طریقے سے میرے دشمن ہو گئے اور میرے خلاف اب باتیں بنا رہے ہو جیسے کہ مجھے تم سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے،
کہ جیسے میری دنیا کی کوئی جو ہے نا ضرورت تمہارے ایمان لانے سے جڑی ہوئی ہے. اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو تمہیں مبارک ہو تمہارا مال یا تمہاری دولت یا تمہارا اقتدار. کیوں؟ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَدِيدٌ، اور بے شک وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، اطلاع رکھنے والا ہے. جو تم میرے خلاف کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کے خلاف کر رہے ہو، وہ جانتا ہے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب جو ہے وہ حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے، یعنی حق کو وہ نازل کرتا ہے. علام الغیوب، وہ سب کچھ جاننے والا، غیب کا علم رکھنے والا، علام ہر چیز کا علم رکھنے والا، اور جو تمہارے آنکھوں سے اوجھل ہے اس کو بھی جاننے والا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا کہ جب حق جو ہے باطل کے اوپر وار کرتا ہے، باطل کا جو بھیجا ہے اس کو نکال کے باہر پھینکتا ہے. وہاں پہ بھی الفاظ آیا ہے یقذف، کہ اللہ جب حق سے باطل کو سٹرائک کرتا ہے، باطل کا جو بھیجا باہر نکال دیتا ہے، یعنی باطل کا کوئی وجود حق کے آگے نہیں رہ سکتا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے نبی کہہ دو اس قرآن کی شکل میں حق نافذ ہو چکا، اور اب کوئی باطل جو ہے اس کا سامنا کرنے کی اوقات نہیں رکھتا. قرآن سے پہلے تھا، کنفیوژن شیطان نے کر رکھی تھی، ان کو لوگوں کو گل ملے میں ڈال رکھا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک سٹرائک ماری زمین کے اوپر اپنی اس کتاب کے ذریعے، تو تہس نہس ہو گیا باطل. اندھیرے کمرے کے اندر اگر ایک چنگاری بھی جل جائے نا روشنی کی، تو اندھیرے کا وجود پھر باقی نہیں رہتا. یہ تو پورا کا پورا جو ہے یہ نیوکلیئر ویپن ہے رب العالمین کا، اس کے سامنے اندھیرے کیا ٹکیں گے. تو قل ان ربی یقذف بالحق، نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہے ہی کچھ ایسا، وہ باطل کو پنپنے تو دیتا ہے دنیا میں، مگر اس کے بعد ایک سٹرائک کرتا ہے حق کی. علام الغیوب، اور وہ سب کچھ جاننے والا، غیب کا علم رکھنے والا. قل جاء الحق، اور اے نبی ان سے کہہ دو وہ حق آ چکا. وما یبدئ الباطل وما یعید، اور اے نبی ان سے کہہ دو باطل کی کوئی حیثیت نہیں، باطل کسی چیز کو نہ تو پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی پھر وہ دوبارہ وجود پذیر کر سکتا ہے. یبدئ الخلق کون کر سکتا ہے؟ رب العالمین. ابتدا کرنا کسی بھی شے کی یہ خالی رب العالمین کر سکتا ہے، اور اس کے بعد یعید، قیامت کے دن لوٹائے گا بھی کون اس سب مخلوق کو، سارے انسانوں کی تخلیق کو دوبارہ رپیٹ کون کرے گا؟ وہ بھی اللہ. کیا باطلوں میں کوئی ایسا ہے جس کو تم اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہو کہ جو ایک تو ابتدا کر سکے خلق کی، اور پھر اس تخلیق کو دوبارہ دہرا سکے، ریپیٹ کر سکے؟ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر میں بہکا ہوں یا اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو اس راستے سے بھٹکنے کا جو وبال ہے وہ میری اپنی جان پر ہی آئے گا، نہ تو مجھے کسی اور کے حساب کو چکانا ہے اور نہ کوئی اور میرا حساب چکائے گا. اس طریقے سے بات پیش کی جاتی ہے کہ ہر انداز سے سننے والے کے دل کے اندر بات اترے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنکھیں بند کر کے تہمتیں لگا رہے ہیں ان کو ہر اینگل سے سمجھایا جائے کہ اگر تمہاری، دیکھیے جب بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، کچھ خیر پرست جن کے اندر خیر بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی کبھی کبھی پروپیگنڈا میں پھنس جاتے ہیں، تو ان کو بھی تو ٹیکل کرنا ہے اس طریقے کے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا وہ بڑھیا کا قصہ، کہ جس کو بتایا تھا کہ کوئی محمد مدینہ میں آیا ہے تو وہ لوگوں کو پاگل کرتا ہے، جھگڑے ڈال رہا ہے. وہ بڑھیا بنیادی طور پر کوئی بری عورت نہیں تھی، مگر اس کا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو پتہ کیا ان کو وہ کیسے تھے. تو اب وہ پروپیگنڈے میں پھنس گئی تھی،
تو مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا، اس نے تو کہا کہ اگر یہ محمد ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں، تم سے بہتر تو پورے مکہ کے اندر کوئی انسان نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی آیات بھی آتی ہیں، پیچھے جو آیات آئی ہیں بڑی سٹرانگ اور شدید آئی ہے مشرکوں کے اوپر، مگر یہاں پہ پھر اس طریقے سے آئی ہے کہ تم ذرا غور کر کے دیکھو، رب العالمین جو ہے وہ عدل اور انصاف کی بات کرنے والا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے تو وہ کہاں بچ پائیں گے؟ اور پہلے تمہارا دل مانتا ہے کہ محمد جیسی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب العالمین کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ تو اے نبی ان سے کہہ دو اگر میں بہکا ہوں تو میرا بہکنا جو ہے میری جان کے اوپر ہی وبال ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، مگر اگر میں سیدھا راستہ اختیار کرنے والا ہوں، یعنی جو راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر یہ سیدھا ہے، اگر یہ سیدھا کا مطلب ہے یہی سیدھا ہے، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس بنا پر ہے کہ میرے رب نے مجھے وحی کی، میں اس قابل نہیں تھا کہ راستہ جان سکتا، ہاں میرا بھٹکنا جو ہے وہ میری جان کے اوپر وبال خود تھا، مگر جو کچھ خیر ہے اگر میرے اندر وہ میرے رب کی عطا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا کریکٹر کہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی وہ اپنے رب کے پاس اوپر نہیں جانے دیتا۔ اگر غلطی ہے تو غلطی میری طرف سے، اور اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں تو اس میں میرا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ غلطی کو اون کر رہے ہیں مگر خیر کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں کہ اگر خیر ہے تو بس یہ میرے رب کی بنا پر اس نے مجھے چن لیا، اس نے مجھ پہ وحی نازل کی۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور بہت قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اے نبی ابھی تو بہت اتراتے ہیں یہ لوگ، کاش تو اس وقت کو دیکھتا جس کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے لیے غیب کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے پریزنٹ پاسٹ فیوچر کچھ نہیں ہے، وہ ہمارے لحاظ سے بات ہوتی ہے کہ غیب ہے۔ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ ابو جہل قیامت کے دن کیسے سسک رہا ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ان کے اوپر ہنسی آتی ہوگی کہ اتنا متکبر، یہ چند روزہ زندگی میں اس کو میں نے چھوٹ دی ہے، اور یہی وہاں گڑ گڑا رہا کیسے ہے، یہ 2 ٹکے کا انسان، اور وہاں دیکھو کس طریقے سے یہ اپنی جان کے اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں تڑپ رہا ہے۔ وہی حال فرعون کا، وہی نمرود کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی کاش تو دیکھ سکتا کہ جب وہ گھبرائیں گے فلا فوتا، اور نہ بچ سکیں گے اور پکڑے جائیں گے، مکان قریب، یا ابھی تھوڑی بھی دور بھاگنے کی کوشش کریں گے تو وہاں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت کہیں گے ہم ایمان لے آئے، اس کے اوپر بھی، قرآن کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّقَامٍ بَعِيدٍ، مگر اب ان کا ایمان لانا کیا حاصل اس سے؟ ایمان لانے کی جگہ تھی دار الامتحان دنیا، یہ دار الجزا میں اب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ہائے تمہاری بد نصیبی، تمہارا ایمان جو لانا تھا وہ بڑی دور کی جگہ سے تم کو لانا تھا، اب تم بڑے دور آ گئے ہو، اب تمہارا یہ ایمان لانا کوئی فائدہ تمہیں دینے والا نہیں ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور بے شک تم اس چیز کا پہلے انکار کیا کرتے تھے نا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے ہیں غیب کے معاملے میں اٹکل، بن دیکھے تم غیب کے معاملے میں مذاق اڑایا کرتے تھے نا، تو اب تم آ گئے، تم نے دیکھ لی وہ بات جس سے تم نے ڈرایا جا رہا تھا، اب تم ایمان لے آئے۔ وَحِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوا كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِن قَبْلُ إِنْهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، اس کے اور ان کے درمیان آر ڈال دی گئی، یعنی کہ قیامت کے دن جو ہے اب واپس کسی کا جانا ممکن نہیں ہے۔
اس کے اور بھی مفہوم ہو سکتے ہیں، مگر آیت کے حساب سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے نا، جب وفات ہو جاتی ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ برزخ مطلب کہ اب وہ ایک برزخ کراس کر کے وہ دنیا میں آئے گا، مگر وہ برزخ کراس نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ۔ ایک بار جب انسان دارالامتحان سے نکل کے دارالجزا میں پہنچ گیا، پھر واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُ، یہ چاہتے ہیں واپس دنیا میں بھیجے جائیں اور وہاں پھر یہ نیک عمل کرے۔ اب ان کا وہاں جانا، ان کے اور اس دنیا میں جانے میں اب ایک آڑ حائل ہے، وہ آڑ یہ کراس نہیں کر سکتے۔ کَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ، اسی طریقے سے جیسے ان سے پہلے نافرمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ اِنْهُمْ قَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، بے شک وہ آخرت کے معاملے میں شک میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تھے ہی اس قسم کے لوگ کہ جو اللہ کی رحمت کی طلب نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دل کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ جو کچھ ان کو نظر آتا تھا یہ اس کا انکار کرتے تھے، سچائی دیکھ کے بھی یہ اندیکھی کرتے تھے۔ پھر یہ تو جو ہے نا، تو فل سٹاپ کے بعد انہم قانوا فی شک مریب، بے شک اب پریزنٹ کی دیکھیے قرآن کا ٹیمپو کیا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے نا، اس کے لیے پریزنٹ پاسٹ فیوچر ایک ہی ہے۔ فیوچر کی بات ہو گئی، پھر پریزنٹ کی بات ہو گئی کہ مگر پریزنٹلی جو ہے یہ اس معاملے میں شک میں ہے، تردد میں مبتلا ہے۔ انہم قانوا فی شک مریب، بے شک یہ تردد کے شکار ہیں قیامت کے معاملے میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک و صلو علیہم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، و صدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔